ہمارے پاس بات میں نے کی تھی چیلنج یہ ہے کہ ہم زیرو ہیں. اب جو نتائج ہیں دیکھیے، جو پہلے 3 مراحل ہیں وہ یہ بک ہے یونٹ 1 2 اور 3. یہ 3 مراحل ہیں. اس کو ہم کھول کے آج کی نشست میں ایک ایک چیز کا تجزیہ کریں گے، ایک پیج کا. یہ ہمارے پاس اگلے 2 مراحل ہیں یونٹ نمبر 4 اور 5 اور ہمارے پاس یہ ہے یونٹ نمبر 6 ہے. یہ ہمارے پاس ایک جلد میں ہے. یہ 2 کتابیں اور اس کتاب کا جو پہلے 3 سبق ہیں یہ HEC نے فرسٹ کورس جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف ہولی قرآن میں اس کو رکھا ہے. یہ قرآن کے وہ تمام جملے ہیں جو فعل سے خالی ہیں. اس کے اندر صرف فعل حال ڈال دیں تو یہ جملے نکل آتے ہیں. ابھی ماضی اس میں کوئی نہیں ہے. ماضی کے جو جملے ہیں وہ بھی آپ کو یونٹ 7 دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس جو بکس ہیں یہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں کہ یہ آپ نے سلیبس کے طور پر پڑھائے جائیں گے، پورے ملک میں ایکول ہوں گے. ہم نے اس کو عملی طور پر، اور یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن کی 2000 آیات جس میں صرف ماضی کے 6 صیغے ہیں. اس میں سے اگر میں ماضی نکال دوں تو سارے الفاظ یہ نکلتے ہیں. اس میں سے اگر میں حال نکال دوں تو یہ کتاب بچتی ہے، یہ 2 کتاب بچتی ہیں. ان میں سے اگر میں ضمیر اور جمع کی ضمیر نکال دوں تو یہ کتاب نکلتی ہے. اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے پاس بنتا ہے نظام ایاکا سے. یہ میرے پاس جا کے بنتا ہے، ہمارے پاس جا کے بنتا ہے نعبد و نستعین سے، اور یہ بنتا ہے انعمتا سے. اس ساری بحث کا آخر میں ایک ایک لفظ کا فارمولہ سورہ فاتحہ سے ہے. میں اس کی تفصیل آج بیان نہیں کر سکتا، لیکن سورہ فاتحہ کا جو اللہ نے فاتحہ کہا ہوا ہے، فاتحہ کہتے ہیں کوڈ کو. فاتحہ کا ایک لفظی مطلب ہے، اس کی جو مختلف نام ہے. ایک فاتحہ کا مطلب ہے کوڈز. سورہ فاتحہ قرآن کی تمام آیات اور جملوں کے لسانی کوڈز ہیں. وہ کوڈز میں الگ رکھوں گا. قرآن کے ہر صورت کا ہر اس کا ایک کوڈ ہو سکتا ہے. اب آ جائیں ریزلٹس کی طرف. جو میں ابھی باتیں کر رہا تھا ریسرچ کی بنیاد پر، وہ تھوڑا سا اس کو ریسرچ تک رہنے دیجیے گا، لوگوں کے سامنے نہیں کرنی. لیکن اس کے اب جو نتائج ہیں میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا تھا چیلنج ہے میرا اور آپ کا. ہم زیرو ہیں. ایک طالب علم جب اس کا یونٹ نمبر 1 پڑھے گا، پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھے گا، اور یہ ہمارے پاس، یہ بعد میں کتابیں کھولیے گا، ذرا توجہ رکھیں یہاں پہ. یہ ہمارے پاس 19 سبق ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. یہ 6 گھنٹے میں ہماری کلاسز پوری ہوں گی، تو قرآن کے ہر صفحے سے وہ اتنا سمجھتا ہوگا. کہے گا سر مجھے پورے قرآن جب میں کھولتا ہوں مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے. ہمیں خالصتاً ایسے نوجوان چاہیے جو قرآن کا ناظرہ بھی نہیں سے پڑھ سکتے، اردو پڑھ سکتے ہیں، دور ہیں قرآن سے. وہ 6 گھنٹے کے لیکچرز کے بعد وہ قرآن کریم کے اتنا کم از کم سمجھتے ہوں گے. اگر ٹیچر ایفیشینٹ ہے تو وہ 3-4 گھنٹوں میں پورا کروا لے گا. جب وہ تیسرے مرحلے کو کراس کرے گا، قرآن کریم کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. اس لیے کہ قرآن کا جو میں نے کہا تھا 1 1 10 9 6 وہ ہر صفحے پہ برابر پھیلا ہوا ہے. وہ جو سیڑھیوں میں پاؤں رکھتا جائے گا ہر منظر کو برابر دیکھ رہا ہوگا. اچھا مجھے یہ چیز کلیئر ہو گئی. قرآن کے ہر صفحے تک اس کی برابر اپروچ ہوگی. یہ اس 3 جو ہمارے پاس یونٹس ہیں، جو اسٹڈی اسکیم دی گئی ہے، اس کو ہم نے باقاعدہ اس کے آخر میں کہ لینگویج کی کون سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن ہم نے نحو و صرف کی چیز اس کا ذکر نہیں کرنا. ابھی پلیز کتابیں نہ کھولیں تاکہ وہ جو یہاں پہ رہے. یہ 3 ہمارے پاس ہیں. یہ ہم نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ ہمارے پہلے 6 ہفتوں میں یہ بک ختم ہو جائے گی. آپ لوگوں نے یہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ 6 ہفتوں میں یا 5 ہفتوں میں یا 7 ہفتوں میں. اس میں ریلیکسیشن ہے، لیکن جتنا بھی جوڑنا ہے اس کو براہ راست قرآن سے جوڑنا ہے. ہمیں مقدار سے ابھی غرض نہیں ہے، ہمیں معیار سے غرض ہے. یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے پاس پہلے 6 ہفتوں کا یہ سلیبس ہے، اور قرآن کریم کی 3 چیزیں اس میں کلیئر ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں ابھی آگے میں جاؤں گا، پھر تفصیل سے دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا. 3 چیزوں میں پتہ کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو 1 2 3 کا بس کوڈ بتا دیتا ہوں. دیکھیں قرآن کا جو اکیلا تنہا لفظ ہوگا نا، تنہا اکیلا لفظ، اس کا کوڈ بنتا ہے، اس کی ویلیو بنتی ہے 1. جیسے الکتاب، الدنیا، الآخرہ، الرسول، المسجد، اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس کا فارمولہ کیا بنے گا؟ 1. ٹھیک. جو پہلا یونٹ ہے وہ اس قرآن کے سادہ الفاظ سے مشتمل ہے.
وہ مفردات ہیں. وہ کون سے مفردات ہیں جو ہم پہلے دیں گے. نمبر 2, اگر قرآن کے کسی لفظ کے ساتھ حرف آ جائیں, سارے حرف نہیں, صرف جو 12 حروف ہیں ان میں سے کچھ حروف جر ہیں, کچھ انا والے ہیں, اگر انا ساتھ آ جائیں فی یا من, اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 2. اب اس کو لکھیے نا, یہ لکھیے نا, یہ کل پوائنٹ میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے پاس بتائیں اکیلا لفظ کیا ہوگا. جیسے دنیا کیا ہو جائے گا, اس کی ویلیو کیا ہے 1, پھر دنیا کی ویلیو کیا ہوگی 2, للہ کی ویلیو کیا ہوگی للہ 2, اکیلے لفظ الجلالہ کے ویلیو کیا ہوگی 1, ہمارے پاس ہے للرسول 2. ٹھیک, اگر لفظ کے ساتھ خاصیت آ جائے جس کو ہم صفت کہتے ہیں, یا اضافت آ جائے, کتاب مبین یا کتاب اللہ, اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 3. اب بتائیں رسول اللہ لفظ کی کتے کی ویلیو کیا ہوگی, اور پھر دنیا اور الرحمن. اب ہاتھ سے پین چھوڑ دیجیے گا, پوری توجہ رکھیے گا. اکیلے لفظ کی ویلیو کیا ہوگی, اگر حرف آئے 2, اور اگر ساتھ کوئی اضافت یا صفت آ جائے. اپنے ہاتھوں کو اب آپ نے اشارہ کرنا ہے جو ویلیو ہوگی. بتائیں پھر اکیلے لفظ الحمد کی ویلیو کیا ہوگی, للہ کی ویلیو کیا ہوگی, رب العالمین کی. سورہ فاتحہ کوڈ ہے 1 2 3. یہ نظام جو ہے سارے کا سارا سورہ فاتحہ کی طرف پلٹ رہا ہے, میں نے پلٹایا نہیں ہے. جب ساری ریسرچ ہو گئی, ہم ڈھونڈنا شروع کیا, اتنی منطقی چیزیں ہیں, اتنی منطقی چیزیں ہیں کہ قرآن کے الفاظ, جملے, آیتیں, جملے, اور پھر قرآن کے موضوعات بھی عربی میں سمجھ آئیں گے. اس کے پیچھے اتنی بڑی سائنس ہے, اس کو ویلیو دینے کی کوشش کریں. آپ کا ہاتھ کیا گیا سورہ فاتحہ کی 1 2 3. یہ سورہ فاتحہ کا جب میں اس کو عملی طور پہ لے کے جاؤں گا تو یہ الحمدللہ رب العالمین کی کوڈ یہ رہے. الرحمن الرحیم صفت موصوف ہے, اور پھر قرآن جا کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ بھی ہمارے پاس اضافت ہی ہے, وہ 3 3 چل رہا ہے. پھر قرآن جا کہتا ہے ایاکا, جب ضمیر آئے گی تو اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 4. خیر, یہ میں نے آپ کو صرف ایک ضمناً بات بتائی ہے. اب ہم واپس آ جائیں, یہ جو نتائج آئیں گے, میرے پاس یہ 0 تھا طالب علم, یہ نتائج دیکھ لیں کہ یہ یونٹ نمبر 3 کے بعد قرآن کا اتنا سمجھ رہا ہوگا, اور اس میں جب ہم صرف اور صرف ضمائر لے کے آئیں گے, ضمائر کی مختلف شکلیں لے کے آئیں گے, ایک ضمیر آئے گی, ایک اکٹھی نہیں آئیں گی, یہ قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھ رہا ہوگا. آپ کے سامنے یہ موجود ہے, کوئی صفحہ بھی نکال لیں. قرآن کریم کی بنیاد یہ 5 یونٹس کے بعد قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. اس میں ہمیں 6 ہفتے چاہیے. اس میں ہم مزید 6 ہفتے آپ اس میں اور اضافہ کر لیں, آپ اس میں 2 ہفتے اور ڈال لیں, 14 ہفتے تک پہلے 13 ویکس کا سلیبس یہ ہے. قرآن کے کسی بھی لائن صفحے سے جو فعل والے جملے ہیں وہ باقی رہ چکے ہوں گے, فعل سے خالی سب جملے ہو چکے ہوں گے, اور جن میں فعل ہے ان میں فعل کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں وہ قرآن کی عربی میں سمجھتا ہوگا. یہ 2 سبجیکٹ, یہ ہمارا جو پہلا سبجیکٹ ہے. فرض کریں کہیں ٹیچرز ان کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں, چیزیں نہیں پتہ, وہ اگلے ہمارے پاس اس کے جو پہلے 3 سبق نہیں پڑھا پاتے, اتنا ہی پڑھا دیں. قرآن کا کم از کم بھی اس کا 35 سے 42 ہر صفحے سے سمجھ آ رہا ہوگا. یہ ایک سبجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں سے ہم آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ 8ویں مرحلے کے بعد قرآن کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. 8 مرحلے تک, یہاں تک آتے ہوئے عربی زبان کے 10 قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان کے جو فعل مضارع کے 5 یا 6 صیغے, ماضی کے 6 صیغے, اور فعل امر کے صرف 2 صیغوں کی ضرورت ہے. اور ہم ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, تم ساری ضمیریں یضرب, یضربان, یضربون, تضرب, تضربان, یضربنا, وہ 14 صیغے پڑھاتے ہیں, ایک آیت نہیں آتی. اس نظام میں ایک ضمیر پڑھائیں گے 200 جملے آئیں گے, ایک صیغہ پڑھائیں گے 100 200 300 500 700 جملے آئیں گے اس صیغوں کو پکا کروانے کے لیے. میں کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے بعد دل کھول کے, ٹھیک ہے. یہاں سے اب دیکھیں, یہ قرآن کے سادہ سے الفاظ ہیں. لفظ سے قطع بنے گا. قطع مطلب فریز, ابھی سنٹینس نہیں بنا. ہم لفظ سے قطعے میں جاتے ہیں, پھر وہاں سے چھوٹا جملہ بنتا ہے, اور پھر بڑی آیت بن جاتی ہے. تو قرآن کا لفظ, قطع اور جملہ اور آیت, یہ اس میتھڈ کا نام ہے جو کلاس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا.
کہ الفاظ سمجھ آئے، ایک معلومات ملی، خطہ بن گیا، خطے سے جملہ بن جائے گا، جملے سے آیت بن جائے گی۔ تو لفظ، خطہ اور جملہ اور آیت، یہ وہ نیچرل ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جس میں چیز وسیع ہوتی جائے گی۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے ساری بات رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ایک شخص کی کاوش نہیں ہے، ہاں ایک فرد کی تحریک تھی 1960 سے، والد محترم رحمہ اللہ ان کی یہ تصویر ہے، یہاں پر موجود ہر شخص کے ماں باپ خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے، اللہ انہیں غریق رحمت کر دے، اور رب کریم ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک نسل کی یہ کاوش تھی کہ عربی آسان ہے، عربی کو آسان انداز سے پڑھاؤ، رب نے ایک نسل کو یہ ہمت اور نعمت دی کہ قرآن کی آسانی کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ 1960 سے ایک سفر ہے جو 2024 پہنچا ہے۔ آج جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں وہ یونیورسٹیوں کی سطح پہ انقلاب برپا کر دے کہ 2025 کے لوگ جو ان کی کاوش ہوگی 2055 2085 اور ان سالوں میں بیٹھ کے لوگ یاد کرتے ہوں کہ وہاں سے ہم قرآن کریم سے جڑنے شروع ہوئے تھے۔ اب یہاں تک میری جو نتائج ہیں میں نے آپ کے سامنے بات ختم کر دی۔ عملی طور پر ہم چلے جاتے ہیں زیرو پہ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کلاس میں جا کے عملی طور پہ کام شروع کرنے لگے ہیں، اور جو ہمارے آخری 15 منٹ ہوں گے عملی باتیں ہوں گی، گویا کہ ہم کلاس میں ہیں اور ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھانا کیا ہے، آپ طے کریں گے کہ نہیں عربی میڈیم آغاز نہیں ہو سکتا تھا، آپ طے کریں گے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، آپ طے کریں گے کہ نہیں اس طرح ممکن ہے، اس طرح زیادہ آسان ہے۔ اس لیے سوال جواب کے سیشن سے پہلے ہم اب کلاس میں ہیں، اور کلاس میں جا کے اسلامک یونیورسٹی ہے، رفاع یونیورسٹی ہے، شفا تعمیر ملت ہے، سندھ کی یونیورسٹی ہے، کراچی کی ہے، پنجاب کی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، میں کہتا ہوں قرآن تو آسان ہے۔ نوجوان کو، بچے کو، حافظ کو میں اسے کہتا ہوں قرآن میں آسانی کے ایسے شاندار پہلو ہیں، تم قرآن خود سمجھ جاؤ گے۔ میں ان کو اعتماد دے رہا ہوں، میں ان پہ اپنا فلسفہ نہیں جھاڑوں گا، میں اپنا علم ہی ان کو دکھاؤں گا۔ میں ان کے اندر اعتماد اور ان کے اندر صلاحیت بنانا چاہتا ہوں۔ صلاحیت بنا دیں وہ خود بخود ضرب کھاتی ہے، فلسفہ جھاڑ دیں بندہ آپ کے روب میں آ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں بنتا۔ آپ مجھے بتائیں قرآن کا 1 پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ آسان سے الفاظ ہیں، میرے بیٹے میری بیٹی تم مجھے اس کا مطلب بتاؤ، تم اس کا مطلب جانتے ہو۔ اللہ نے اس کتاب کی آسانی کے پہلو تمہارے دل میں تم سے پہلے رکھ دیے ہیں، بتائیے یہ سادہ سے الفاظ وہ عربی میں سمجھتا ہوگا یا نہیں سمجھتا ہوگا؟ مختلف ڈسپلنس کے جو آپ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے بارے میں بتائیں، کیا وہ ان کو عربی میں نہیں سمجھ رہا ہوگا؟ بتائیے، یہ آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلاس میں بطور طالب علم وقتی طور پہ آپ میرے ساتھ ایک طالب علم بن جائیں۔ ان کو پڑھانے کا انداز یہ ہے کہ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ میں لفظ بولوں گا، آپ مجھے مطلب بتائیں گے۔ بتائیے، القرآن، الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، المومن۔ ہم نے یہ سبق ایسے پڑھا لیا، دو ہو کے ایک ساتھی جو لفظ بولے گا دوسرا اس کا مطلب بتائیں گے۔ اب یہ کلاس کی ایکٹیویٹیز ہیں، بتائیں جلدی سے اسی کیجیے گا آپس میں۔ بس 1 منٹ رک جائیں۔ قرآن علم ہے، قرآن علم ہے، اس کو سکھانے کے لیے علم نہ بنائیں، اس کو اسکل بنائیں، صلاحیت بنائیں۔ صلاحیت وہ ہے جو انسان کے ساتھ جیتی ہے، جاگتی ہے، کانوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ہم اس کی اسی طرح سرگرمیاں کروائیں گے جس طرح اسپوکن میں ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ کو لوگوں کی زبانوں پہ لانا ہے، کانوں میں ڈالنا ہے، آنکھوں سے جوڑنا ہے اور دماغ کو سوچنے پہ لے کے آنا ہے۔ قرآن کی جو صلاحیت جب تک نہیں ہوگی، ہم عربی زبان کا فلسفہ پڑھاتے ہوئے یہ فکر میں پڑھیں کہ لفظ کیسے بن گیا، اس فکر میں نہ جائیں، بھائی بننا تھا بن گیا، چھوڑ دیں اس کو۔ قرآن کا جو لفظ بن چکا ہے اس کو عام کر دیں، لفظ کو عام کر دیں، قطع سمجھ آ جائے گا، قطع سمجھ آئے گا، جملہ سمجھ آئے گا، جملہ سمجھ آئے گا، آیت سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کے 20,000 جملوں کی بنیاد یہ 900 الفاظ ہیں، یہ 900 الفاظ ہیں جو قرآن کے ہر صفحے میں ہیں، اور اگلے میں اگر 20,000 جملے لے کے آؤں گا، میں کہوں گا دیکھ لو وہی الفاظ یہاں پر ہیں۔ وہ 900 الفاظ ہیں جو پہلے 8 سبقوں میں، اس کے پہلے 8 اسباق میں وہ 900، ان میں سے 500 الفاظ دیے گئے ہیں، باقی تدریجاً آتے رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب جلدی سے آپ نے غور کرنا ہے کہ اس پیج پر 2 الفاظ لال رنگ کے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دی کہ دیکھو انسانی ناموں کے ساتھ عموماً ال نہیں آتا، جیسے محمد اور موسیٰ، اور بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں علم، معرف بھی ال اور پھر اس میں علم۔ وہ فلسفہ
ایک سرجن کی طرح جس کی ترجیح ہوتی ہے کم سے کم تکلیف میں علاج کر دے، اس کو پہلے ہی دن مفتی، عالم، مجتہد، ثانویہ خاصہ، درس نظامی والی نظر سے نہ دیکھیں۔ وہ بدکا ہوا، بھاگا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا بندہ ہے جو ڈر رہا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں زیر زبر پیش غلطی کی تھی تو کفر، وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہی نہیں، نہ کفر ہو نہ میری غلطی ہو۔ اس کو اعتماد دیں۔ گرامر کی وہ ہر معلومات جو آپ چاہتے ہوں گے جی اچھا فلاں نکرہ معرفہ تمیز کب سیکھے گا، فلاں انا وخوات، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی جائیں گے، لیکن ہم اصطلاح کا ذکر نہیں کریں گے۔ القرآن الکعبہ، یہ ہمارے پاس جو آسان سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے اتنی مشق کروانی ہے، اتنا ان کے ساتھ پختہ کروانا ہے، 20,000 جملے انہی کی بنیاد پہ سمجھ آنے ہیں۔ قرآن کے 4,000 الفاظ ایسے ہیں جو کم آسان ہیں، وہ 20,000 جملوں میں کلیئر ہو جائیں گے، ان 10 سٹیجز میں آ جائیں گے۔ قرآن کے اسلوب، نفی، استفہام، تاکید، سب چیزیں آ جائیں گی، بنیادی الفاظ ہیں۔ اب تھوڑی سی گیمز کر لیتے ہیں۔ اگر میں ویسے بھی آپ لوگوں کا صبر کو میں داد دیتا ہوں، اپنے صبر کی بھی میں داد دے رہا ہوں، جو اتنی دیر ماشاءاللہ آپ لوگ سکون سے سن رہے ہیں، یہ جیسے میں کوئی ایسا لفظ بولوں گا جس میں نقطہ نہیں ہوگا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر نقطہ ہوگا تو بیٹھے رہیں گے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ صوفوں پہ بیٹھنے والے ہم صوفے پہ نہ بیٹھتے۔ ہاں اب بتائیے، القرآن، الرٹ رہیں پورے، قرآن کے لفظ کے ساتھ جڑنا ہے، آنکھیں کھولیں سارے، دیکھیں ادھر۔ الکعبہ، نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، یہ قوم کو کھڑا کرنا ہے، جاگی ہوئی جگانا ہے، جگانا بھی نہیں کھڑا کرنا ہے۔ دیکھیں کتاب لکھتے ہیں، پھر شرح، پھر شیخ صاحب جیسے جو ہے نا ذہین لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شارٹ کٹ نکالو۔ میں نے کہا کھڑا ہونا کہتے نہیں، ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ شارٹ کٹ کوئی نہیں کرنا، خدا کے نام پہ قرآن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو 10 سیڑھیاں ہیں نا، کوئی کہے نا پہلی سیڑھی میں 5ویں پہ ٹانگ رکھوں گا تو دیکھنے حال کیا ہوگا اس کا۔ چلیے، القرآن، الکعبہ، الحرام، بھائی ایسے کھڑا ہونا، نیچے والے بھاگ نہ جائیں۔ المومن، ہاں بیٹھ جائیں نا، بیٹھ جائیں۔ الفساد، الفساد، الصلح، الشیطان، موسیٰ، الکافر، الاسلام، القرآن۔ اب آپ لوگوں کی چائے بنتی ہے، آئیے چائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم زدنا علما وعملا۔ ایک اہم محاذ سے واپس کلاس روم میں آپ کو واپسی پر خوش آمدید۔ ہمارے پاس یہ الفاظ تھے، یہ آغاز تھا، عملی طور پر ہم جا چکے ہیں، گویا کہ ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ آغاز تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ تدریس ہے، دلچسپی کا نام ہے، ایسا یادگار بنا دیں کہ لوگوں کو وہ چیزیں یاد رٹا مار کے نہ کرنی پڑیں بلکہ ان کی صلاحیت بن جائیں۔ یہ قرآن کے وہ 900 الفاظ ہیں جو راز ہیں قرآن کا۔ قرآن کا یہ 900 الفاظ کی بنیاد پر نحو، صرف، بلاغت کا کوئی بھی سبق تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور وہ عربی میں وہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہی 900 الفاظ ہمارے پاس پہلے 8 اسباق میں ملے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو کتابیں آپ کو پیک دی گئی ہیں کھول لیں، تاکہ ہم عملی طور پر ساتھ ساتھ چیزیں کرتے جائیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو پہلا آپ یونٹ کھول لیں، تاکہ اب جو بھی بات ہو عملی طور پہ ہو، آپ کی رائے اس میں شامل ہو۔ اور مشق کے لیے، اور آئندہ جب آپ نے جا کے اپنی فیکلٹی کو ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے جو ریسرچ کی چیزیں ہیں بے شک ان کے سامنے نہ رکھیں، وہ میں نے کہا تھا صرف میں اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ٹریننگ ہے عملی، یہ آپ نے زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر ہمارے پاس جو 14 ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، یہ آسان سے الفاظ ہیں۔ یہ ہم نے بتا دیا کہ انسانی ناموں کے ساتھ ال نہیں آتا۔ یہاں پہ آپ اور مثالیں دے دیں، ابراہیم، اسماعیل، قرآن کے 4 لفظ اور بول دیں، بورڈ پہ لکھ دیں، لیکن اس کو دلچسپ بنانے کے لیے وقتی طور پہ آپ ایک کلاس بن جائیں، اور میں آپ کے ساتھ ایک سینئر اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم اس کو عملی طور پہ کریں گے۔ پہلے میں نے کہا میں پڑھتا جاؤں گا، آپ مطلب بتاتے جائیں گے۔ اب دو ہو کے ہم نے ایک دوسرے کو، ایک نے پڑھا دوسرے نے مطلب بتایا، پھر ٹیچر نے گیمز کروانی ہے، 40 قسم کی گیمز، 40 قسم کے کھیل ہیں، ان میں سے 5-6 ہر سبق میں کروانی ہے۔ وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں اس کے سیمپل، اور وہ مزید بھی آ رہی ہیں۔ ہر سبق میں اصل جو چیز ہے کہ 95% الفاظ وہ ہوں گے جو آسان ہیں، 3 سے 5% وہ ہوں گے جو کم آسان ہیں،
2% قرآن کی ریئر ووکیبلری ہے جو بہت کم استعمال ہوتی ہے. ہم پڑھنے پڑھانے والے بھی ان کو ذہن سے اس کا مطلب نکل جاتے ہیں، جیسے کہ حشیم المحتضر، ذرا بھی، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ہمارے وہ ذہن سے وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے الفاظ کو یاد کروانا، ساتھ ساتھ دہرانا اور کمزور طالب علم کا خیال رکھنا، یہ ٹیچنگ کے بنیادی پہلو ہیں. اب جلدی سے ایک اور گیم کرتے ہیں. آپ نے جو صفحے پہ نظر آ رہا ہے اپنے ساتھی کو، دو ہو جائیے گا آپ لوگ، اپنے ساتھ بیٹھے والے شخص کو بتائیں گے، طالب علم کو، وہ الفاظ جس میں شین آیا ہوا ہے. جلدی سے پڑھیں شین جس میں آیا ہوا ہے. اچھا جلدی سے گول دائرہ لگائیں ان الفاظ کے ارد گرد جس میں حلوے والا ہا آیا ہوا ہے. حلوے کی کیا بات ہے؟ جلدی سے بتائیں. حلوہ، ہاں ہاں، جلدی سے بتائیں. گول دائرہ لگائیں، گول دائرہ لگائیں گے، گول دائرہ. جی آپ نے کتنے گول دائرے لگائے ہیں آپ بتائیے گا؟ 5. کوئی علماء کا اتفاق ہے 5 ہیں، کوئی 6 والے بھی ہیں؟ اور یہ 6 والا، ہاں کون سا رہ گیا؟ چلیں اب تیار ہو جائیں. میں جو لفظ بولوں گا، اب دیکھیں جو گول دائرہ لگایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کے لفظ سے جوڑیں. لفظ پختہ ہیں، جملے پختہ ہو جائیں گے. بنیاد ہے. پہلے 5 منٹ کا ہمارا سبق ہے، پہلے 5 منٹ کا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک سبق پڑھانے میں کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر 10 منٹ دیے جائیں یہ سبق پڑھا لیں گے؟ ایک سبق 10 منٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ 6 سبق آرام سے 1 گھنٹے میں پڑھا لیں گے آپ. لیکن ہمیں پھر میں کہوں گا پہلی دفعہ ہے، جلدی نہیں کرنی، پختہ کرنا ہے. اب ایک اور کھیل کھیلتے ہیں. کھیل سے مراد، میں کھیل کا لفظ کہہ رہا ہوں، اس سے مراد ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اسی مفہوم میں سمجھا جائے. میں جو لفظ بولوں گا آپ نے اس پہ انگلی رکھنی ہے. اب دیکھیں آپ کی انگلیاں کہاں جاتی ہیں. جلدی سے شروع کر دیں. الحلال. اور ساتھ اپنے تعلیم جو ساتھی ہے کلاس فیلو اس کو دیکھ رہے ہیں اس نے کہاں انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جلدی سے، ہاں جلدی سے. الطوفان، المومن، الحمد، السورہ، الشرک، المبارک. بھائی نکل تو نہ کریں. ہاں اچھا اب تھوڑی سی میں سپیڈ تیز کر رہا ہوں. الحلال، اللباس، الطوفان، الشر. آپ اساتذہ کرام ہیں، بتائیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہوگا؟ جس بچے کو ناظرہ نہیں آتا، آپ کی اکثریت وہ ہوگی جو صحیح ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جن الفاظ کا ان کو مطلب آتا ہے، جب ان کو وہ پڑھنے کی صلاحیت حاصل کریں گے، پہلی چیز ان کا ناظرہ اچھا ہو جائے گا. نمبر 2 میں نے آپ کو شین کی مشق کروائی تھی. شین، عین، خا جو مرضی کروائیں، ان کا تلفظ بہتر ہو جائے گا. قرآن علم کے طور پر، علم ہے، علم کے طور پر پڑھائیں نا، اسکل بنا دیں. طالب علم کو جب محسوس ہوتا ہے نا کہ اس استاد کے لیکچر میں مجھے اسکل ملی ہے، میں ایک چیز نہیں کر سکتا تھا اب کر سکتا ہوں، وہ اگلے لیکچر کا انتظار کرتا ہے. اس لیے قرآن کو اسکل بنائے، مہارت بنائے. مہارت وہ ہے جو ہاتھ سے، کان سے، دماغ سے، آنکھ سے، زبان سے، شعور سے، سوچ سے استعمال میں آتی ہے. اگلی گیم کے لیے تیار ہو جائے. اس میں کتنے کالم ہیں؟ 3. میں پہلے کالم کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. اپنی نگاہوں کو اچھی طرح دیکھیں. اگر میں کوئی لفظ مس کر جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ لفظ تھا. تیار ہیں؟ اللہ، القرآن، الحلال، الرب، الشکر. کلاس میں کس زبان کا لفظ بلند ہوا؟ قرآن کا. فضاؤں میں لفظ کس کا گیا؟ قرآن کا. جیسے میں لفظ چھوڑا، اسٹوڈنٹ کے منہ سے کیا نکلا؟ قرآن کا لفظ. قرآن کے لفظ کو خدا کے نام پر زندہ کر دیں، قرآن کے لفظ کے فلسفے کو پیچھے کر دیں. الفاظ آپس میں، الفاظ جملوں میں ڈھلتے ہیں. قرآن اور ہمارا آپس کا جو پیغام ہے وہ جملوں کی شکل میں جاتا ہے. الفاظ کا ملاپ کا نام زبان ہے. الفاظ کے ملاپ کی تعریف کیا ہے، اس کی شرائط کیا تھیں، وہ فلسفہ ہوتا ہے. فلسفہ اختتام پہ آئے گا، شروع میں استعمال آتا ہے. اب دوبارہ تیار ہو جائیں. اللہ، القرآن، الحلال، الرب، الشکر، اچھا پھر دیکھیے گا. اللہ، القرآن، الحلال، الکافر، الرب، الشکر، الطوفان، الذکر، السورہ، الحمد، الخیر. اب جلد یہ مشق، اس کالم میں کتنے الفاظ تھے؟
12 تھے، پڑھیں ذرا 12 ہو کے، دو ہو کے پڑھیں، ابھی پتہ لگتا ہے آپ کو، پڑھیں ذرا 12 پورے. ہاں اور دیکھیں کتاب بند کر دیں. اب جن پہ مجھے شک ہوتا ہے نا کہ میری باتوں سے ان کو نیند زیادہ آتی ہے، ان سے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ 12 الفاظ کون سے تھے اس کالم میں، آپ کے حافظے کا امتحان ہے. جواب دیں گے مصعب درانی صاحب. سنیے اللہ، القرآن، نہیں یہ جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں. اچھا جو باقیوں کو نیند آ رہی تھی وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں بتائیں جلدی سے. ہاں جی، کہتے ہیں نا چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ان کو اونگ آ رہی تھی. ہاں جلدی سے بتائیے جی. جی بتائیے. اللہ، ہاں آپ کلاس فیلو دو ہو جائیں، جو 12 میں سے زیادہ سنائے گا اس کو دوسرا سموسہ کھلائے گا باہر جا کے ادھار اپنی بنیاد پہ. دو ہو جائیں. ہاں جلدی کر. ہاں دیکھیں اس سرگرمی سے فائدہ کیا ہے. اس سارے نظام میں ایک اور یہ جو سٹیپس کا سسٹم ہے، ایک اور چیز سمجھ لیجئے گا، استاد کا کردار 1 گھنٹے کی کلاس میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف کلاس 5 منٹ کے لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتائے گا اور اس کے بعد وہ 55 منٹ اسٹوڈنٹس آپس کی سرگرمی میں وہ کریں گے. اسکل تب بنے گی، پریکٹس سے اسکل آتی ہے. اب اور ایک اور میں بات بتا دوں، اس کا جو سبق کا دورانیہ ہوگا وہ 5 سیکنڈ ہوگا. ابھی ہم جائیں گے اس پہ. 5 سیکنڈ کے بعد ہو سکتا ہے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اور ایک وقت آئے گا 6 گھنٹے تک وہ قرآن کی آیتیں سمجھ رہا ہوگا. آپ کے 5 سیکنڈ کے سبق کے بعد وہ 6 گھنٹے تک آیات کا انبار آئے گا. یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی. بنیاد یہ آسان الفاظ ہیں. 20,000 الفاظ میں قرآن کے راز سارے کے سارے ان الفاظ میں. ان الفاظ کا کوڈنگ سورہ فاتحہ، یاسین، سورہ طور، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے افتتاحی اور 12 صورتوں کے افتتاح میں ہے. یہ جو آپ نے بھی مشق کر رہے تھے، یہ ایکسرسائز تھی. قرآن کے الفاظ کو زندہ کر دیں، زبانوں پہ چلوا دیں، قرآن کے الفاظ کو کانوں میں ڈال دیں. ان کو یہ الفاظ آتے ہوں گے، یہ الفاظ پختہ ہوں گے، وہ جملے سمجھ جائیں گے. ایک اور مشق کی طرف آ جائیں. یہ پیج کھول لیں جلدی سے. یہی صفحہ نمبر 14، یہی سبق ہے، پہلا سبق ہے. اگلے 8-9 سبق اسی پیٹرن پہ جو بنیادی الفاظ ہیں. میں ان میں سے جو الفاظ جس میں کہیں بھی نون آیا ہے وہ ایک دوسرے کو بتائیں. کہیں بھی نون آیا ہے جلدی سے وہ بتائیں. دیکھیے اب یہ ایک سبق ہے، میں نے کہا تھا اس کی 40 مشقیں، 40 ایکسرسائز ہیں. قرآن کو اتنا دلچسپ بنا دیں کہ آپ کی کلاس میں داخل ہونے سے پہلے طالب علم کو پتہ ہو کہ یہ 90 منٹ کی کلاس ہے یا 60 کی ہے یا ہمارے پاس 3 گھنٹے کی ہے. میرا ٹائم یوں کر کے گزرتا ہے، کھیلتے کھیلتے میں دلچسپی سے کام کرتا ہوں. اور یوتھ ہر چیز کو دلچسپی سے سننے کے عادی ہے. گیم یا اس میں انٹرٹینمنٹ کا جو پہلو ہے وہ آپ قرآن کے ذریعے سب سے بہترین لا سکتے ہیں. ایسی دلچسپی جو قرآن کے آداب کے خلاف نہ ہو، ایسی دلچسپی جو قرآن کے حوالے سے اعتماد دے، جو ان کا خوف دور کر دے، جو ان کو کہے قرآن میری کتاب ہے، میرا جملہ ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں اور میں ہی سمجھ رہا ہوں. قرآن کے الفاظ ان کے دلوں پہ نازل کر دیں، جملے نازل ہو جائیں گے، آیتیں نازل ہو جائیں گی، ہمیں وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی. قرآن کے جملے کے اندر جو طاقت ہے وہ میرے خطبے میں، کسی کی تفسیر میں، فلاں کی شرح میں نہیں ہو سکتی. ہاں یہ سب قابل قدر ہے، سب ہمارے ہیں، لیکن بنیاد قرآن کا جملہ ہے. ان جملوں کی بنیاد یہ آسان الفاظ ہیں. یہ آسان الفاظ دوست بنا دیں، قرآن کے جملے اپنے آشنا لگیں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں، اگلے پیج پہ آ جائیں، سبق نمبر 2 پہ آ جائیں. بتائیے سب سے پہلے کیا طالب علم ان آسان الفاظ کو خود عربی میں نہیں سمجھتا ہوگا؟ الحج کا مطلب کیا ہے؟ الجہاد، الجواب، الکلام، المجاہد، المہاجر، الرسول، النبی.
یہ آپ اساتذہ موجود ہیں، بتائیے کیا ہمارے ٹیکسلا کے، سندھ کے، کراچی کے، میڈیکل کے، انجینئرنگ کے ان اسٹوڈنٹس کو کیا یہ الفاظ نہیں سمجھ آ سکتے؟ 33 زبانوں کے اپنے جو طلبہ ہیں ان سے میں پوچھ چکا ہوں، تھوڑی بہت کم بیش نسبت کے ساتھ قرآن کے الفاظ ہر زبان میں ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجیے گا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ نے کہا میں نے اس زبان کے ذریعے آپ کی قرآن کو آسان کر دیا، لسانی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو لسانی کا، اس میں شرف عربی کا کہ اللہ کے رسول کی نسبت کی گئی ہے ان کی طرف۔ دوسری چیز، زبان کا آغاز ہوتا ہے الفاظ، اللہ نے قرآن کے وہ آسان الفاظ عربی سے نکال کر ہماری زبانوں میں ڈال دیے ہیں، اس لیے پہلا سٹیپ عربی میڈیم ہو، اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ الفاظ تو عربی نے ووکیبلری تو اللہ نے دے دی، اس ووکیبلری کو جملوں میں ہم نے ڈالنا ہے، وہ جملے بھی رب نے انہی الفاظ کے ذریعے بنا دیے۔ اللہ نے جو تاکید، استفہام، نہیں، حصر، بلاغت، جو بھی چیز ہے وہ انہی الفاظ کے ذریعے اس کے سبق قرآن کریم میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے۔ اب دیکھیے یہ جو آسان سے الفاظ ہیں، یہاں پر میں اس کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، بلکہ میں نہیں بتاتا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے وہ نیچے نوٹ کی شکل میں لکھا ہوا ہے، تاؤ تانیس نہیں ہے، اگر ہوا تو میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں۔ تاؤ تانیس، تذکیر و تانیس میں بس بھائی گولتا ہو تو مؤنث ہوتا ہے، بات ختم۔ مؤنث مجازی ہے، حقیقی ہے، لفظی ہے، فلاں ہے، وہ اینڈ پہ فلسفہ ہے۔ ابتدائی طالب علم کو بھائی یہ الفاظ مؤنث ہوں گے، کون کون سے؟ العبرہ، الندامہ، الانا، وہ ریڈ کر دیے گئے۔ ان بچوں کو جو بیچارے ان کو ناظرہ بھی صحیح نہیں آتا، اردو اخبار بھی شاید نہ پڑھ سکتے، ان کو آپ قرآن سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ باقی جو علمی اصطلاحات ہیں یہ ساری کی ساری یونٹ نمبر 7 کے بعد آپ ان کو گرامر کا، نحو کا، بلاغت کا جو مرضی چیپٹر پڑھا لیجیے گا۔ اب یہ ان میں پھر دیکھیں، اب 8 جو ہمارے پاس اسباق ہیں اس پہ آ جائیں جلدی سے، بس صفحے پلٹ کے دیکھ لیں، یہ آسان الفاظ ہیں اور اسی میں ہم نے چند نیچے معلومات دے دی ہیں، نوٹس دے دیے جو ضروری ہیں۔ یہاں تک آپ نے یہ بنیاد ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو 8 اسباق ہیں کیا ہم پہلے 150 منٹ میں 90 منٹ میں پڑھا سکتے ہیں؟ 10 منٹ کے حساب سے بھی کریں تو 90 منٹ میں آپ کی بنیاد بنتی ہے۔ پہلا یونٹ 19 ہمارے پاس لیسن ہے، 19 پہلا یونٹ، ان میں سے 9 جی دیکھیں، ہم بات کریں بی ایس لیول پہ، پی ایچ ڈی اور ایم ایس لیول پہ۔ میں یہاں پر آیا ہوں یونیورسٹی لیول پہ بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کو ڈیل کرنے کے لیے۔ یہی چیزیں ہم کلاس 3، 4، 5 پہ امپلیمنٹ کرنے کا ٹریننگ الگ دیتے ہیں، یہی چیزیں حفاظ کے لیے الگ ہے سٹیپ یہی ہیں، کم و بیشی ہو سکتی ہے، پختہ کروانے کے لیے ایک استاد کا مزاج ہوتا ہے بعض، اور اس کی شرح میں لوگ چلے جاتے ہیں، شرح میں نہ جائیں، بس اس وقت طالب علم کو قرآن کے الفاظ سے جوڑ دیں۔ یہ 9 ہمارے پاس جو لیسن ہیں، اس کو ہم نے پہلے دن کا لیکچر کا خوشگوار انٹروڈکشن ہے، گیمز کے ساتھ خود کر سکتے ہو۔ ان الفاظ کے بعد جو آؤٹ پٹ ہے قرآن کا، آپ ابھی اپنے پاس کو قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول لیجئے گا، وہ قرآن کریم کا اچھا خاصی جو تعداد ہے وہ الفاظ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جب آپ نے کر لیا، 9واں سبق ہے اللہ کی صفات، وہ یاد کروا دیں، الغفور، الشکور اور فلاں فلاں، یہ اس طرح کر کے اللہ کی جو صفات ہیں ہم نے وہ دے دیں۔ 10ویں سبق پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ آ کے ہم نے ان کو کہہ دیا واحد اور جمع کا کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں، نہر، انہار، مال، اموال، یہ ہمارے زیادہ تر اردو کے الفاظ، یہ ہماری ان زبانوں میں موجود ہیں۔ آپ نے واحد جمع کا یہ، اور یہاں پہ یہ نہیں کہنا جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر مؤنث سالم میں بعد کی باتیں ہیں۔ جمع ہے قلم، اقلام، مسجد، مساجد، کچھ جمع عام ہیں، کچھ آپ نے یاد کروا دینی ہے۔ یہ ہمارے پاس بنیادی جو 900 الفاظ ہیں اس کا حصہ ہے، ہر جمع نہیں، ہر جمع کی ویلیو 1 نہیں ہوتی، کچھ جمع کی ویلیو 5 ہے، ان کی 1 ہے۔ اور پھر کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں آیت سے آیات، اگلا 11 پہ آئے، العلامہ سے علامات، الجنہ سے جنات، الف تا کے ساتھ جمع بن جاتی ہے۔ الف تا کہنا جمع مؤنث سالم نہیں کہنا۔ جمع مؤنث سالم ایک فلسفانہ اصطلاح ہے، ہماری ہے، بڑی پیاری ہے، لیکن یہ دوائی عام سر درد کے لیے نہیں ہے، یہ جنرل سرجری میں کام آتی ہے۔ ابھی یہ ہمارے پاس ابتدائی طور پہ وہ طالب علم ہے، اس کا چھوٹا سا مرض ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی بسم اللہ سے ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس 11 سبق ہیں بنیاد۔ یہ بنیاد جب آپ کی بن جاتی ہے
اب یہاں سے آپ کا اور میرا سفر شروع ہوتا ہے الفاظ سے قطعے بنانے کا. دو چیزیں ہم نے تین کر دیں، الفاظ، واحد اور جمع. ٹھیک، یہاں سے اب دیکھیے گا، اسکرین پہ آ جائیں میرے ساتھ. یہاں سے صرف آپ کا 3 سیکنڈ کا کنسیپٹ ہے اور آپ نے کہنا ہے، بتانا ہے. میں نے اس کو بتایا واو کا مطلب ہے اور. نیا سبق لال رنگ کا ہوگا. قرآن میں لال رنگ بھی ایک بہت بڑا راز ہے. اس کی بنیاد پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کام کروائے جا سکتے ہیں. میں نے جب واو بتا دیا، اس کا مطلب بتا دیا اور. 3 سیکنڈ میرے ختم. اب مجھے بتائیں کیا وہ یہ قطعے عربی میں سمجھتا ہوگا؟ جو کہتا ہے نہیں ہاتھ کھڑا کر دے. میں نے واو کا مطلب بتایا اور. کیا ان تینوں کو مجھے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے؟ اور نہ صرف 3 یہ بلکہ یہ سارے کا سارا صفحہ بھی وہ عربی میں سمجھتا ہوگا. لال رنگ نیا سبق ہے، کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، ماتحت ہیں، نئے سبق سے ملیں گے. وہ چیف گیسٹ ہے، ملیں گے، قرآن کے لفظ سے قطعے سمجھ آئیں گے، درجنوں سمجھ آئیں گے، عربی میں سمجھ آئیں گے اور براہ راست سمجھ آئیں گے. قرآن ریویژن کروائے گا. قرآن یہی قطعے آگے آئیں گے، قرآن تیاری کروا دے گا اگلے کی. قرآن پچھلے کو دہراتا جائے گا، اگلی کی تیاری کرتا جائے گا. جو آج آیا ہے وہ پچھلے کے ساتھ ملا ہے اور آئندہ آئے گا. ان 10 سٹیپس کے اندر دہرائی کا، ہر چیز کی دہرائی کا نظام ہے. اس دہرائی کے پوائنٹ سے اگر آپ تھیسس لکھتے جائیں، ریسرچ کرواتے جائیں، سینکڑوں نہیں میں پھر کہوں گا ہزاروں کام ہو سکتے ہیں. یہ علم النحو سے زیادہ بڑی ایک چیز ہے قرآن کریم کے اندر، علم الہندسۃ القرآنیہ، قرآنی انجینئرنگ کا علم، قرآن کی لسانی انجینئرنگ ہے. اور اس نشست سے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایک اپنا ذہن تیار کر کے قرآنی انجینئر تیار کرنا شروع کر دیں یا تیار خود ہو جائیں. جیسے ایک انجینئرنگ کے اصول ہوتے ہیں، یہ بلڈنگ ہے، سریا اتنا ہے، اتنا زور آئے گا، اتنی طاقت آتی ہے، یہ چاہیے ہوگا. اسی طریقے سے قرآن کی آیات کے اندر یہ شاندار نظام ہے. انسان یہ کلام نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہی فارمولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ نتائج نہیں نکلتے. اس کا مطلب ہے قرآن کسی اور کی باتیں ہیں اور وہ حدیث کسی اور کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے سبق نمبر 12 کھول لیں اپنے سامنے. میں نے صرف ان کو بتایا وا کا مطلب ہے اور. سبق نمبر 12 کے 2 پیجز آپ کے سامنے ہیں. یہ ہمارا دوسرا لیکچر شروع ہو چکا. پہلے 1.5 گھنٹے میں ہم نے وہ بنیاد بنائی 90 منٹ میں، اور جب ہم 91 منٹ میں دوسرے لیکچر کے لیے داخل ہوئے، اگر ہمارے 1.5 گھنٹے کے 90 منٹ کے ہم نے 2 کیے ہیں، تو ہمارا یہاں پہ شروع ہو چکا ہے دوسرا لیکچر.